الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وما ملكت أيمانكم وقال الله تبارك وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق الله العلي العظيم. محترم بزرگوں اور دوستوں، آج ہماری تقریر کا عنوان ہے کہ والدین کا مقام اور والدین ان کی اولاد کے لیے جنت میں جانے کا راستہ. خطبے کے اندر 2 آیتیں تلاوت کی گئی. پہلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے وَاعْبُدُوا اللَّهَ اللہ کا ذکر کیا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا طریقہ بتایا، وَبِذِي الْقُرْبَى اور رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا، اور دوسرے جتنے بھی رشتہ دار ہیں اور ملنے والے احباب ہیں ان کے حقوق بیان فرمائے. دوسری آیت قرآن کریم کے اندر ارشاد ہے کہ تیرا رب فیصلہ کر چکا ہے، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا تیرا رب فیصلہ کر چکا ہے کہ تو اللہ کی عبادت کے بعد وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو، اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا کہ نہ ان کو اف کہو اور نہ ان کو جھڑکو، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا یعنی نرم آواز سے بات کرنا. جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس بھیجا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ نہیں کہا کہ سختی کے ساتھ بات کرنا، بلکہ یہ کہا کہ نرمی کے ساتھ ان سے بات کرو. ایسے ہی انسان کو اللہ نے کہا ہے کہ نرمی کے ساتھ بات کرو. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی تفسیر پوچھی گئی تو کہا کہ عربی کے اندر جو اف ہے یہ سب سے چھوٹا لفظ ہے، سب سے چھوٹا لفظ. ہم بات میں کبھی کسی کو بولے یہ ایسا آدمی ہے تو کہا کہ والدین کو اس طریقے سے بھی مت کہو. قرآن نے چھوٹے سے الفاظ کو بیان کیا ہے، اور آج ہم نامعلوم کتنی مرتبہ والدین کے الفاظ بول دیتے ہیں، اس سے بڑھ چڑھ کر الفاظ بات کرتے ہیں. قرآن کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف بیان کیا کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا پڑے گا. اور احادیث کے اندر ہے کہ حضرت عبد الرحمن اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، قال سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال افضل،
کہ سب سے افضل عمل اللہ کے نزدیک کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتها، کہ نماز کو اس کے وقت پر پڑھیں۔ اور دوسرے نمبر پر چیز بیان فرمائی کہ قال بر الوالدین، کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا۔ اور تیسرے نمبر پر بیان فرمایا کہ الجہاد فی سبیل اللہ، دو چیزوں کے درمیان والدین کو رکھا، ایک نماز پڑھنا یہ بھی اللہ کا ایک فریضہ ہے، اور جہاد میں جانا یہ بھی ایک فریضہ ہے، والدین کو بیچ میں رکھا۔ علماء نے بیان کیا ہے کہ دو حقوق ہیں، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد۔ حقوق اللہ کہ جو اللہ سے حقوق تعلقات رکھتے ہیں، اور حقوق العباد جو بندوں سے تعلقات رکھتے ہیں۔ حقوق العباد میں سب سے جو مقدم حق ہے وہ والدین کا حق ہے، کہ بزرگوں نے کہا ہے کہ اگر والدین میں سے بھی کوئی ایک زندہ ہو اور انسان یہ چاہتا ہے کہ میں جنت میں چلا جاؤں، تو اس کے لیے ایک واحد راستہ یہ ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کرے، اور خدمت کر کر اپنے جنت کا راستہ آسان بنائے۔ حدیث کے اندر ہے کہ نامراد ہو وہ شخص، یعنی خسارے اور افسوس میں ہے، اس سے نیچے کوئی الفاظ نہیں ہے عربی کے اندر، کہ خسرو یعنی نامراد ہو وہ انسان کہ جس کے والدین میں سے کوئی ایک والدین زندہ ہو، یا ماں زندہ ہو یا باپ زندہ ہو، اور وہ ان کی خدمت کر کر جنت میں نہ جائے۔ یعنی احادیث کے اندر ایک صحابی نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے اندر سب سے زیادہ میرے اوپر کس کا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کا۔ دوسرے نمبر پر پھر پوچھا کہ کس کا؟ تو کہا کہ ماں کا۔ تیسرے نمبر پر پوچھا تو بھی ماں کا کہا۔ چوتھے نمبر پر باپ کا کہا کہ ماں جن مراحل سے گزرتی ہے باپ ان مراحل سے کبھی نہیں گزرتا۔ باپ کو احساس تک نہیں ہوتا ہے کہ جتنی ماں کو تکلیفیں ہوتی ہیں 9 مہینوں کے اندر۔ تو بتانے کا مقصود یہ ہے کہ حدیث کے اندر آتا ہے، ہم نے بعض دفعہ سنا ہوگا کہ کسی صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا نماز پڑھنا۔ اللہ کے نبی نے کبھی فرمایا جہاد میں جانا۔ اللہ کے نبی نے کبھی فرمایا کہ اللہ کا ذکر کرنا، کہ اس حال میں کہ تمہاری زبان ہر وقت ذکر سے تر ہو، کہ قرآن کریم کے اندر ہے کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات، کہ اللہ کا ذکر کرو ہر حال میں، بیٹھے اٹھتے لیٹتے ہوئے ہر حال میں اللہ کا ذکر کرو۔ اور دوسرے کبھی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے والدین کی خدمت کرنا، جہاد میں جانا، دوسری سب چیزیں بیان فرمائی۔ اب ہم دیکھتے ہیں تو کبھی لگتا ہے کہ شاید تعارض ہوگا، مگر تعارض نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی صحابہ اکرام آتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ صحابی کا حال کیا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر کشف کر دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ صحابی ذکر و اذکار میں سب چیز میں آگے ہیں، مگر والدین کی خدمت میں ذرا سی کمی ہے، تو ان کو فرمائے کہ والدین کی خدمت کرو۔ ایک صحابی آئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے جہاد میں جانا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بہت اچھی بات ہے کہ آپ کو جہاد میں جانا ہے، تو کہا کہ جہاد میں جانا ہے مجھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ کے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ تو کہا کہ ہاں ایک زندہ ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ان کی خدمت کر کر آپ جنت میں جاؤ، ان کی خدمت کرو، جہاد میں مت جاؤ۔ یعنی جہاد سب سے بڑا عمل تھا اس وقت، مگر اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ والدین کی خدمت کرو۔ آج ہمارے معاشرے میں کیا ہے؟ دیکھو ایک کہاوت ہے، تھپڑ ایک ہاتھ سے لگتا ہے، تالی 2 ہاتھ سے بجتی، تالی 2 ہاتھ سے بجتی، کہاوت ہے۔ محاورے ہمارے استاد مولانا حبیب صاحب یہ کہا کرتے تھے کہ جو کہاوتیں اور محاورے جو بنائے جاتے ہیں یہ لوگوں نے ایسے نہیں بنائے، اردو کی کتابوں کے اندر بہت دیکھ پرکھ کر محاورے اور کہاوتیں بنائی تھی۔ تو کہا کہ آج ہم سوچتے ہیں کہ والدین کہ اولاد ہماری نافرمانی کرتی ہے، اولاد ہماری بات مانتی نہیں ہے، جیسا بیج آپ زمین کے اندر ڈالیں گے اوپر ویسا ہی بیج نکلتا ہے۔ ماں باپ حدیث کے اندر ہے کہ ماں باپ کے لیے بچہ جب پیدا ہو تو سب سے پہلے اس کا اچھا نام رکھو، بڑا ہو جائے تو اس کو دینی تعلیم سے لگاؤ کرو، اس کو دینی تعلیم کے اندر داخل کرو۔ آج ہمارا معاملہ اس کے برعکس ہے،
ہم دینی معاملات سے اتنے پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں کہ اللہ کی پناہ، اور والدین روتے ہیں کہ اولاد ہماری نافرمانی کرتی ہے۔ حدیث کے اندر ہے کہ اگر تمہارے والدین اس بات کا حکم کریں کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو تو بیوی کو طلاق دے دو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ طلاق دے دو اپنی بیوی کو، تو انہوں نے منع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر طلاق دے دی۔ پھر بعد میں نکاح کرا دیا تو کہا کہ بیوی کی رغبت اتنی بڑھ گئی تھی کہ عبادات کے اندر کوئی مشغلہ نہیں رہا، عبادات اتنی نہیں ہو پا رہی تھی، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، خرچ کرنا، سب کام کم کر دیے تھے، مگر والد نے جب کہا تو اولاد نے فوراً مان لیا۔ کیوں؟ کہ اولاد کی تربیت اس طریقے سے کی گئی تھی۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سب والدین سے پوچھیں گے۔ حدیث کے اندر ہم نے بار بار سنا، ہم فضائل کی حدیثیں پڑھتے ہیں مگر ہمیں عمل کرنے کی توفیق کم ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب یہ حدیث سنائی گئی، حضرت ابو ہریرہ نے سنایا کہ جب کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھنے پر ایک قرات کا ثواب ملتا ہے، اور دوسرے نمبر پر جب اس کی جنازے کی نماز میں شریک ہوتے ہیں تو 2 قرات کا ثواب ملتا ہے، اور جب ان کو تدفین کرنے کے بعد وہاں پر رکتے ہیں تو اس کو 3 قرات کا ثواب ملتا ہے۔ قرات یہ اس زمانے کے اندر سونا چاندی ناپنے کے وزن کرنے کے برتن تھا، تو حدیث کے اندر ہے کہ قرات کہتے ہیں کہ احد پہاڑ کے برابر ثواب کا ملنا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی ایسی سنتوں پر پیرا ہے کہ صحابہ نے بیان کیا کہ ان کے ایک مرتبہ قافلہ جا رہا ہے، راستے میں اترے اور قضائے حاجت کے لیے جس طریقے سے کوئی بیٹھتا ہے تو ایک جگہ جا کر بیٹھ گئے، حالانکہ انہوں نے قضائے حاجت نہیں کی۔ ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر اترے تھے، میں ان کی اتباع میں یہاں پر اتر رہا ہوں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی تھی۔ تو انہوں نے افسوس ظاہر کیا کہ یار میں تو بہت ثواب سے پیچھے رہ گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اس کے بعد سے اس پر عمل کروں گا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضائل کی جو حدیث ہیں ہمیں عمل کرنا ضروری ہے۔ عمل یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے چند روز کیا تو عمل ہو گیا، فضائل کی حدیث جو ہوتی ہے ان کے اوپر مرتے دم تک عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ چند روز عمل کرنے سے ہمیں وہ ثواب مل جائے گا، ثواب نہیں ملتا۔ فضائل کی حدیث ہوتی ہے کہ ان پر ہمیشہ عمل کرتے رہو۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک سب سے بڑی خرابی چیز یہ ہے، حالانکہ برا لگے گا مگر معاف کرنا، کہ ہم میت آ جاتے ہیں مسجد کے بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا باہر کھڑے رہتے ہیں جنازے میں کہ میت آئے گی تب جائیں گے میرے ساتھ، حالانکہ ہمیں نماز جنازہ بھی پڑھنا ہے۔ بہت سے لوگ کیا عذر پیش کرتے ہیں کہ ہماری پاکی نہیں ہے، ناپاک نہیں ہے۔ تو ان سے سوال کرو کہ پاکی کیا چیز ہے تو کیا بولتے ہیں کہ ہم نے کھڑے ہو کر پیشاب کر لیا تھا۔ مسلمان کی یہ شان ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرے، نبی کی سنتوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ارے ہمیں تو یہ دیکھنا چاہیے کہ جانے والا جو جا رہا ہے ہمیں اس سے عبرت حاصل کرنا ہے کہ آج اس کی باری ہے تو کل اپنی باری ہے۔ آج ہم کسی کی نماز جنازہ پڑھیں گے تو کل کوئی ہمارے جنازے کی نماز پڑھ جائے گا۔ یہ دنیا ہے، یہاں جیسا کریں گے ویسا بھرنا پڑتا ہے۔ اگر آج ہم نے کسی کی جنازے کی نماز پڑھی تو کل کوئی ہماری جنازے کی نماز پڑھ جائے گا، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ باہر کھڑے رہتے ہیں، کم لوگ رہتے ہیں جو جنازے کی نماز میں شریک ہوتے ہیں۔ ارے ہمیں تو وہ بیچارہ مرنے والا ہمارے دعاؤں کا محتاج ہے، اب ایک نیکی کا محتاج ہو گیا، اب وہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی مجھے نیکی بھیجے اور میرے اکاؤنٹ میں جا کر جمع ہو جائے۔ ہم جو جنازے کی جو نماز پڑھی جاتی ہے میت کے لیے، وہ اس کے لیے تاکہ اس کے ایصال ثواب اور مغفرت کی دعا کی جائے، مگر ہم میں سے اکثر لوگ باہر کھڑے رہتے ہیں، اس کے لیے نہ نماز جنازہ پڑھتے ہیں نہ کسی چیز میں شریک نہیں ہوتے، صرف کھڑے رہتے ہیں کہ ہم جنازے کے ساتھ آئے ہوئے ہیں۔ یہ ہماری کم علمی کی بات ہے کہ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ہمارا وضو کس چیز سے ٹوٹ رہا ہے اور ہم ناپاک کس چیز سے ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ آپ دنیا کے طرف کہیں چلے جاؤ، دو چیزیں ملیں گی آپ کو، والدین پریشان ہیں، والدین پریشان ہیں کہ اولاد سنتی نہیں ہے، اولاد دین کے کاموں پر چلتی نہیں ہے۔ پہلے ہم خود بھی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم نے کتنے دین پر عمل کیے۔
حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکاتہ عالیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے. واقعہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ جب میرا بیٹا چھوٹا تھا تو ہمارے ذہن کے اندر ایک کوا آ کر بیٹھ گیا کہ میرے چھوٹے بیٹے نے مجھ سے 25 مرتبہ پوچھا تھا کہ ابو یہ کیا چیز ہے. تو باپ نے بڑے پیار سے کہا کہ بیٹا یہ کوا ہے, بیٹا یہ کوا ہے. 25 مرتبہ تو باپ نے ڈائری لکھ کر رکھ دی تھی. اب جب آدمی عمر زیادہ ہو جاتی تو آدمی کی جو عقل ہوتی ہے تو ایک جگہ نہیں رہتی, کبھی کبھی ایسی باتیں ہو جاتی ہیں. اب بیٹا آیا تو ایک دن ذہن کے اندر باپ بیٹھا ہوا تھا, بیٹے کو بلایا اور جب کوا ہے تو باپ نے پوچھا کہ بیٹا یہ کیا ہے. بیٹے نے کہا کہ کوا ہے. دوسری مرتبہ کا کوا ہے, تیسری مرتبہ کوا ہے, چوتھی مرتبہ وہ جھڑک دیا تو باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. باپ اندر گیا اور وہاں سے ایک ڈائری نکال کر تو کہا کہ بیٹا ذرا مجھے دکھتا نہیں ہے, کم دکھتا ہے, ذرا پڑھ کر سنا ذرا کیا. تو اس میں لکھا تھا کہ میرے بیٹے نے آج میرے سے 25 مرتبہ یہ پوچھا کہ باپ یہ کیا ہے. آج مجھے بہت خوشی ہوئی کہ جب میرا بیٹا معصوم زبان سے کہتا باپ یہ کیا ہے تو میں اس کو بتاتا کہ کوا ہے. 25 مرتبہ پوچھا اور آج میں نے اپنے بیٹے سے صرف ایک مرتبہ پوچھا تو بیٹے نے 5ویں مرتبہ مجھے جھڑک دیا. تو بیٹا رونے لگا. کہا کہ بیٹا ہم تیرے اب جب تو چھوٹا تھا تو ہم نے ایک بولنے کے اوپر بہت خوش ہوتے تھے اور آج تو ہمیں اس عمر کے اندر جھڑک دے رہا ہے. بیٹوں کا افسوس ہوا بہت. تو مفتی تقی عثمانی صاحب نے کہا کہ اولاد جو ہوتی ہے اگر اس کو نیک تعلیم دی جائے گی اور اچھی طریقے سے تربیت کی جائے گی, اچھے ماں باپ ملیں گے, اس کو دین کی تعلیم ملے گی, دین کے اندر اس کو داخل کرایا جائے گا, تب اولاد ایسی پیدا ہوگی کہ اگر بیٹا حافظ عالم مفتی قاری بن جائے گا, وقت کا امام بن جائے گا, اب وہ چاہے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے ماں باپ مجھ سے ناراض ہو جائیں. وقت کا امام ہے, لوگ اس کو امام کہتے ہیں, وقت کا امام مانتے ہیں, محدث ہے, بڑا مفسر ہے, مگر گھر میں آتا ہے تو اپنے ماں باپ سے آواز اٹھا کر بات نہیں کرتا ہے. اور اسی کے برعکس اگر آپ کا بیٹا انجینئر, ڈاکٹر, کچھ بھی بن جائے, دنیا کی بڑی سے بڑی ڈگری لے لے, تو ماں باپ اس سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ہمارا بیٹا ہم سے ناراض نہ ہو جائے. ہارون رشید بادشاہ گزرے, امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ان کے استاد ہوا کرتے. بادشاہ کے اولاد تو کچھ نہ کچھ تو نزاکت آنی چاہیے نا کہ باپ بادشاہ ہے تو اچھا رہنا سینس ہونا چاہیے. تو ہارون رشید نے دیکھا, باری کے اندر سے دیکھا کہ ان کے بیٹے اپنے استاد کو جوتا پہنانے کے لیے دونوں جھگڑ رہے ہیں کہ میں اپنے استاد کو جوتا پہناؤں گا. بادشاہ نے کہا کہ یہ تو بادشاہی الگ ہے, ہم جو بادشاہی کرتے ہیں یہ بادشاہی الگ ہے اور وہ بادشاہی الگ ہے کہ وہاں نہ کسی کا دبدبا ہے نہ کسی کا رعب ہے, صرف لوگ لالچ کے اندر استاد کی خدمت کر رہے ہیں کہ خدمت کرنے کا صلہ کچھ نہ کچھ مل جائے. اور یہاں بادشاہی ہے کہ لوگ سامنے تعریف کرتے ہیں مگر پیچھے برائی کرتے ہیں. تو کہا کہ دیکھو ہماری اولاد, وزیر سے کہا کہ دیکھو یہ میرے دونوں بیٹے ہیں, میری بات نہیں سن سکتے مگر اپنے استاد کی جوتیاں سیدھی اور ان کو پہنانے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں, دونوں جھگڑ رہے ہیں. یہ استاد کا ادب اور احترام ہوا کرتا ہے. یہ کہاں سے ملتا ہے؟ یہ اسلامی تعلیمات سے ملتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اٹھا کر دیکھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لکھا ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت آئی ہوئی بوڑھی ہے, وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے محمد سے ملنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان سے, پوچھو کہ کہاں سے ہیں وہ. انہوں نے اپنا تعارف بتایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اپنی چادر اتار دی جس کو کملی کہا گیا. کملی کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پگڑی کو, جس چادر کو اپنے سر پر باندھا تھا, جس چادر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے, اس کو حضرت حلیمہ سعدیہ کے لیے بچھا دیا اور لوگوں کو بتایا کہ یہ ماں کا مقام ہوا کرتا ہے. ماں کا مقام یہ نہیں ہوا کرتا کہ ماں اگر عمر سے زیادہ ہو گئی, اگر وہ رات میں کھانستی ہے گھر پر بیٹھ کے تو ہم ان کے لیے بددعائیں دیتے ہیں. دوستو یاد رکھنا میرے نوجوان ساتھیوں, یہ والدین ایک واحد ایک ایسی چیز ہے, آپ دنیا کی سب چیزیں لا سکتے ہیں مگر والدین کو کبھی نہیں لا سکتے. آپ نے بڑا محل بنا لیا, عالیشان محل بنا لیا, گاڑیاں, دولت ہے, سب ہے, مگر والدین نہیں ہے تو گھر رونق نہیں ہے. بیٹا کبھی کمانے جاتا ہے, باہر جاتا ہے تو بے فکر ہو کر جاتا ہے کہ میرے ماں باپ گھر پر ہیں.
اگر ماں باپ نہیں ہے تو بیٹے کو یہ فکر رہتی ہے کہ میری بیوی کے پاس کون رہے گا، یہ فکر رہتی ہے۔ آج بڑے بڑے عالیشان مکان بنا، ہاں احساس ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے، کب زندگی میں نہیں، کب احساس ہوگا جب وہ چلے جاتے ہیں، تب احساس ہوتا ہے ہم کو کہ والدین کو چیز کی درد محسوس ہوتا ہے، روتے ہیں، رونے سے کام نہیں آتا۔ احادیث کے اندر 2 چیزیں بتائی گئی ہیں کہ اگر کسی کے والدین اس حال میں چلے گئے کہ وہ ان سے ناراض تھے اور اس کا جہنم کا راستہ کھل چکا ہے، جنت کا راستہ بند ہو چکا ہے، تو کہا کہ اس کے لیے 2 چیز ہے کہ وہ والدین کو خوش کرے اور اللہ سے امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو بخشش دے دیں گے۔ پہلا طریقہ کیا بتایا؟ پہلا طریقہ یہ بتایا کہ ان کے لیے ایصال ثواب کرے، ذکر و اذکار کرے، نوافل نماز پڑھے اور قرآن کی تلاوت کیا کرے۔ دوسرے نمبر پر طریقہ یہ بتایا، اگر باپ ہیں تو اس کے دوست احباب جو ان کے ملنے والے ہیں ان سے اچھا حسن سلوک کرے، ان سے اچھا حسن سلوک کرے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے کہ ان کے دیہات کے دوست تھے، تو اچھے دوست تھے، مگر حضرت عمر کے حضرت عبداللہ ابن عمر کے سامنے حدیث تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کے والدین دنیا سے چلے جائیں اور ان کی اولاد ان کے دوستوں اور احباب سے اچھا معاملہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کے ساتھ جا رہے تھے، ایک دیہات کا ایک شخص آیا تو ان کو اپنا عمامہ اتار کر دے دیا، تو لوگوں نے کہا کہ حضرت اگر آپ ان کو چاہتے کہ ذرا سی چھوٹی چیز دے دیتے کہ دیہات کے لوگ بہت جلدی خوش ہو جاتے ہیں، دیہات کے لوگ بہت جلدی خوش ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ یہ میرے باپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست ہیں، اور حدیث کے اندر آیا ہے کہ اپنے باپ کے دوست اور احباب کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا گویا اپنے والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا۔ آج ہم دیکھیں کہ یہ سب چیزیں نہیں ہوئی، کیوں؟ دین سے دوری، اور جتنی دین سے دوری ہوتی جائے گی اتنا ہی ہم دین سے دور ہوتے جائیں گے۔ دین کسی کا محتاج نہیں، دین کسی کا محتاج نہیں ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ علم حاصل کرنے کی عمر کیا ہے، علم حاصل کرنے کی عمر کیا ہے؟ تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک، یعنی بچپن سے لے کر 55 تک ہے، یعنی اس کے اندر کوئی قید نہیں ہے کہ آپ کتنی بھی عمر کے ہو جائے علم حاصل کرنے میں کبھی شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ آج ایک چیز اور ہے ہمارے معاشرے کے اندر، ایک چیز اور ہے، وہ یہ ہے کہ باپ کے 5 بیٹے ہیں، کتنے؟ 5 بیٹے ہیں، 5 میں سے یا تو بڑے بیٹے کی زیادہ پیار ہوتا ہے یا سب سے چھوٹے بیٹے کی طرف زیادہ پیار ہوتا ہے۔ حدیث کے اندر یہ واقعہ بیان کیا گیا کہ ایک صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضرت نعمان بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے چھوٹے بیٹے کے لیے ہدیہ میں 2 اونٹ دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری اور بھی اولاد ہیں، اور بھی بیٹے ہیں؟ ہاں، اللہ کے نبی ہے نا، میرے اور بیٹے ہیں، 5 بیٹے اور ہیں میرے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ آپ نے ان کے لیے بھی دیا تھا؟ تو کہا کہ نہیں دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی چیز پر میں گواہ نہیں بننا چاہتا کہ جس کے اندر ناانصافی ہو، یعنی آپ ایک بیٹے کے لیے سب کچھ دینے کے لیے تیار اور باقی 4 کو محروم کرنے کے لیے تیار ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہی ہوتا ہے کہ بیٹیوں کا کوئی حقوق نہیں ہے۔ یاد رکھنا قرآن کریم کے اندر ہے کہ جو لوگ دوسروں کا حق کھاتے ہیں، بھائی آج بہنوں کا حق کھا رہے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے، سروے کرو، قرآن نے جو چیلنج دیا ہے، جو بیان کیا ہے وہ سچ ہے اور حق بجا حق ہے، کیونکہ آج ہم اپنی بہنوں کو میراث سے پیچھے رکھتے ہیں۔ کتنے لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے اپنی بہنوں کا حق دیا، کوئی نہیں ملے گا اللہ ماشاء اللہ 5% لوگ مل جائیں، 5%۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ عالیہ نے اپنی کتاب خطبات اسلامی خطبات کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ انسان کو ایک رات ایسی نہیں گزرنی چاہیے کہ جس کے اندر اس کے پاس وصیت نامہ نہ ہو، یعنی وصیت نامہ اس کے سر پہ نیچے ہونا چاہیے کہ انتقال ہو جائے تو اولاد کو باپ کے جانے کے بعد پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ میں ہمارا واقعہ بتاتا ہوں، ہمارے دادا مفتی تھے،
انہوں نے اپنی بہنوں کا اور ان کی اولاد کا پورا میراث کا اور پورے جو جائیداد کے سب کا تیار کر کر اپنے سرہانے لٹکا رکھا اور کہا کہ میں مر جاؤں تو تکلیف مت اٹھانا، یہ کاغذ ابھی مت کھولنا اس کو، میرے مرنے کے بعد جب کھولنا اس کو، اس میں سب کے حقوق بیان کر دے، کس کو کیا دینا ہے، کس کا کیا حق ہے، کس کا کیا نہیں ہے۔ ہمارے والد صاحب نے بھی لکھ کے رکھا ہے، الحمدللہ ہمارے والد صاحب نے لکھ کے رکھا ہے۔ اور کیونکہ ہمارے والد صاحب جو گاؤں کے بڑے امام ہیں اور ان کے پاس لوگوں کی امانتیں اتنی ہیں کہ 4-4, 5-5, 10-10 لاکھ روپے ان کے پاس امانت رہتی ہے، لوگوں کے زیورات رہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا، تو انہوں نے یہ حوالہ دیا کہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اپنی کتاب کے اندر کیا لکھا ہے، کبھی مطالعہ کیا اس کا، کیا کہا، کبھی مطالعہ کیا اس کا کہ اس کے اندر کیا لکھا ہے۔ حضرت نے یہ لکھا ہے کہ کسی بھی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ ایک رات اس حال میں گزرے کہ اس کے پاس وصیت نامہ نہ ہو۔ تو کہا کہ میں نے بھی اپنا وصیت نامہ لکھ کے رکھا ہوں کہ میرے پاس کہاں میں امانتیں رکھتا ہوں، کہاں دوسروں کے پیسے رکھتا ہوں اور کہاں اپنے پیسے ہوتے ہیں۔ کہا کہ کبھی ایسا نہ ہو کہ میرے مرنے کے بعد تم لوگ انکار کر دو، یعنی انکار کر دو قبر میں مجھے عذاب ہو کہ ہم نے تو آپ کے پاس امانتیں رکھی تھی اور آپ کے اولاد تو ان کا انکار کر رہے ہیں۔ تو کہا کہ ثبوت رکھ دیا، ثبوت، کہیں انکار نہ کر بیٹھو تم لوگ۔ تو کہا کہ یہ حق ہے مگر ہم یہ ادا نہیں کرتے ہیں۔ بہت سے والدین لکھ کر جاتے ہیں کہ بھئی ہمارے مرنے کے بعد ہمیں ایصال ثواب کرنا، اولاد بھول جاتی ہے، اولاد بھول جاتی ہے، کوئی یاد نہیں رکھتا ہے۔ ہاں وہ اولاد یاد رکھتے۔ 3 چیزیں حدیث کے اندر ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ نمبر 1 تو جو اس کے پاس جتنا آ رہا ہے اس میں سے اپنے اوپر خرچ کرے، جو اس نے خرچ کر لیا وہ اس کا ہے، جو اس نے جمع کر لی اس کا نہیں ہے، اس کے مرنے کے بعد اس کے ورثہ کا ہے۔ بینک بیلنس جمع کر رہے ہیں اولاد کے لیے اور اپنے لیے کیا کر رہے ہیں، کچھ نہیں کر رہے ہیں، اپنے لیے نہ کوئی ثواب ہے نہ کچھ ہے۔ احادیث کے اندر ہے کہ سب سے جو انسان کے مرنے کے بعد جو 3 چیزیں جو کام آتی ہیں، ایک وہ ہے کہ نیک اولاد کا، نیک اولاد کا، یعنی اولاد اگر قرآن پڑھی ہوگی یا اس کو دینی تعلیم کچھ نہ کچھ ملی، کچھ حد تک ملی ہوگی تو اپنے ماں باپ کو یاد رکھے، کبھی نہ کبھی تو یاد کرے گا۔ کبھی ذرا تصور کر دیکھو، کبھی تصور کر دیکھو، رات میں سب لائٹیں بند کرو، ابھی سردیوں کا موسم چل رہا ہے، جیسا کہ ابھی پنکھے کی آواز نہیں آتی، ابھی ذرا تصور یہ کر دیکھو کہ ہم گویا مر چکے ہیں، کیا ہماری سانس بند ہو گئی ہے، ہم قبر کے اندر ہیں، کہ اب ہمیں کون آتا ہے ہمارے پاس یا ہماری کون مدد کرنے آتا ہے، کوئی نہیں آئے گا۔ بیوی بھی کیا کہے گی اس کو لے کر، جو بدبو ہونے والی، رشتہ دار بھی کیا کہیں گے، اس کو اٹھاؤ 24 گھنٹے سے زیادہ مت رکھو، بدبو ہو جائے گی۔ کیوں؟ پہلے تو بہت رکھتے تھے سب، باپ اولاد کہتی تھی ہمارا باپ ہے، بیٹے کہتے ہمارا باپ ہے، بیوی کہتی میرا شوہر ہے، اب کوئی نہیں رکھتا ہے۔ کیوں؟ لاش ہے، لاش، یعنی لاش ہے، کوئی چیز نہیں ہے، انسان کی نظر میں اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ قیمت کب ہوگی کہ جب اولاد کو نیک بنایا ہوگا، باپ جائے گا تو مطمئن ہو کر جائے گا کہ انشاءاللہ میرے جانے کے بعد میں نے اپنے پیچھے ایک ایسی اولاد چھوڑا ہوں کہ جو میرے مرنے کے بعد میرا خیال ہے۔ آج قبرستان جا کر ابھی دیکھو کسی سے بھی پوچھ سکتے آپ کہ آپ کے پردادا کا نام کیا، کوئی نہیں بتائے گا، کوئی نہیں بتائے گا۔ کیوں بتائے نہیں؟ ہم قبرستان جاتے ہی نہیں ہیں کیونکہ قبر ہماری اتنی دور چلی گئی اور ہمارے ساتھ کوئی بڑا جاتا نہیں ہے، صرف ہم دروازے سے جاتے ہیں۔ ہمارے حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے مدرسے کے موقع تھے، تو وہاں آپ ایسا ہے کہ محلے کے اندر کسی کا انتقال ہو جاتا تو گجراتی کے اندر اعلان کیا جاتا، گجراتی زبان کے اندر اعلان کیا جاتا ہے۔ تو وہی انہوں نے کہا کہ تم لوگ کلاس میں کہا تم لوگ کی آواز سنتے ہو، سائیکل پہ آواز لے کر جاتے ہیں۔ ہاں، تو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ کچھ بھی سمجھ نہیں آتا، کیوں؟ اپنے گجراتی آتی نہیں۔ تو کہا کہ جب یہ اعلان سنو تو سمجھ لینا کسی کا انتقال ہو گیا، اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص اس کی پڑھ کر بخش دینا، اس کو پڑھ کر بخش دینا، کیونکہ ہمارے کو سمجھ میں زبان آ نہیں رہی ہے کہ وہ کون سی زبان میں اعلان کر رہا ہے، تو سمجھ لینا کہ کسی میت کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو کہا کہ اس کے لیے ایثار ثواب کر دینا۔ مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی پاکستان میں کسی نے سوال کیا کہ حضرت آپ ہندوستان کے، آپ کو عربی آتی نہیں، آپ ہمارے ہندوستان پاکستان کے اندر عربی اتنے خاص آتی نہیں، تو کہا کہ اللہ نے آپ کو اتنا اونچا مقام کیسے دے دیا؟ تو حضرت نے کہا کہ
ایک راز جو مجھے لگتا ہے اس کے پیچھے یہ ہے کہ میں جس علاقے یا جس گاؤں کے اندر جاتا ہوں یا اس بستی سے میں کبھی گزرتا ہوں تو اس بستی کے قبرستان والوں کے لیے بھی ایثار ثواب کر کر بخش دیتا ہوں کہ میرا حق ہے ان پر. ہو سکتا ہے انہوں نے پڑھائی کے زمانے میں میری کسی نہ کسی طریقے سے انہوں نے مدد کی ہوگی، یعنی مدد کی ہوگی. یہ دیکھو نیک اپنی اصل اولاد نہیں ہے، نسبتی اولاد ہے. اس لیے کہا گیا ہے کہ یا کسی عالم کی مدد کرو، مدد نہیں کر سکتے یا ان کے لیے دعائیں کرو، ان کو تکلیف مت پہنچاؤ، تکلیف مت. ایک بات تو ہاں یہ بتانا چاہتا ہوں، حدیث کے اندر ہے من عادی ولیا فقد آذنته بالحرب. حرب کے معنی کیا آتے ہیں؟ جنگ کے آتے ہیں. اور من عادی اللہ تعالیٰ حدیث قدسی، حدیث کی دو قسمیں، ایک بات یہ سمجھا. ایک مرتبہ بولا جاتا ہے کہ حدیث، ایک مرتبہ بولا حدیث قدسی. تو حدیث بولی جائے تو سمجھو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنی زبان سے بیان کر رہے ہیں. اور جب کہا جائے کہ حدیث قدسی ہے تو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے کہ لوگوں کو اس طریقے سے بیان کر دو. حدیث قدسی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں اس کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جو میرے ولی سے دشمنی رکھتا ہے اس سے میں اعلان جنگ کرتا ہوں. اس سے کیا کرتا ہوں؟ اعلان جنگ کرتا ہوں. کسی بزرگ نے لکھا ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر جو پریشانی اور جو تکلیف آ رہی ہے اس کا کیا سبب معلوم ہے؟ تو کہا کہ معلوم نہیں کیا سبب، آسان سا. تو کہا کیا ہے؟ تو کہا کہ ہم نے اپنے علماء کو پریشان کرنا شروع کر دیا، پریشان کرنا شروع کر دیا. یہ ایسا کیوں ایسا؟ آپ دوسرے مذاہب کے اندر آپ جا کر دیکھ سکتے، ان کے مذاہب کی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں، مگر پھر بھی وہ ان کے پیشواؤں کو مانتے ہیں، ان کی بات کو فالو کرتے ہیں. آج اگر ہم نے کچھ کہہ دیا تو لوگ ماننے کو تیار نہیں علماء. کیوں؟ حدیث کے اندر ہے کہ جب من عادی ولیا فقد آذنته بالحرب، کہ جو اللہ کے ولی سے دشمنی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے اعلان جنگ کر دیتے ہیں. ہمارے دلوں کو اللہ تعالیٰ پھیر دیتے ہیں. آج ہم علماء سے نفرت کرتے ہیں. میرے دوستوں کبھی یہ سنا ہو حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں لکھا ہے، ابھی پڑھنے میں آئی کہ ان کے ملفوظات میں لکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر کسی نے کسی عالم کے خلاف زبان کھولی، زبان کھولنا مطلب کیا ہے کہ زبان کھولنا صرف بولنا کوئی الفاظ، تو اندیشہ ہے کہ وہ کفر کے اوپر اس کا خاتمہ ہوگا. کس کے اوپر؟ کفر کے اوپر اس کا خاتمہ ہوگا. علماء کے 27 یا 28 اقوال بیان کیے گئے ہیں کہ اگر کسی نے علماء کے خلاف بد زبانی کی، بد سلوکی کی، بد نگاہی سے دیکھا، دل کے اندر حسد پیدا کیا، تو سمجھو کہ اس کا ایمان کے اوپر خاتمہ مشکل ہے. کفر کے اوپر اس کا خاتمہ. آج کوئی انسان چاہتا ہے کہ ہمارا خاتمہ دوسرے طریقے سے نہیں. انسان برا ہو جاتا ہے، اللہ سے یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے حسن خاتمے پر ایمان دے، ایمان پر موت دے مجھے. کوئی نہیں چاہتا ہے. عقید کے اندر کے آدمی یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ زندگی گزر گئی جو گزر گئی، مگر تہجد کے اندر جب آدمی اٹھتا ہے تو نماز کے اوپر روتا ہے تو کہتا ہے کہ اللہ میں نے گناہ تو بہت کیے ہیں، بخشش کے لائق نہیں ہوں، مگر اللہ تیرے رحمت سے نا امید بھی نہیں. قرآن کریم کے اندر ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میری رحمت سے نا امید مت ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے، انہوں نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ سب جنت میں چلے جاؤ صرف ایک شخص باقی رہ جائے گا، تو حضرت عمر نے کہا کہ شاید اسے اندر رہوں گا. اور اگر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ سب جہنم سے نکل کر ایک شخص اٹھ جائے تو کہا ہو سکتا ہے میں. یعنی اللہ سے ڈرنا بھی اتنا ہی ہے، امید بھی اتنی رکھنا ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم ہر چیز ہار کر بیٹھ جائے. امید نا امید ختم کر دینا چاہیے، بلکہ امید رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا خاتمہ کس چیز پر کریں گے؟ ایمان کے اوپر خاتمہ کریں گے. علماء نے بہت سی چیزیں بیان کی. سب سے مین چیز جو بیان کی ہے کہ ہم جس امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ہمارا معاشرے کا حال بتا رہا ہوں، بری لگے گی بات یاد رکھنا، لوگ باہر جا کر چرچے بھی کریں گے کہ اس نے ایسی بات کہی، مگر جو بات ہے وہ حق ہے. کہنا چاہتا ہوں ہم جس امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اس کی بدگمانی کرتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں باہر جا کر. دوستو جب ہم غیبتیں کریں گے تو ہمارے گھر میں اللہ کی رحمت آئے گی.